بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت. صبح سے 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کر چکا تھا کہ ریکارڈ ہو جائے، لیکن اللہ کی حکمت تھی، کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. تو ابھی میں یہی سوچ رہا تھا، کچھ کاموں میں مصروف تھا، کچھ کال آ رہی تھی، کچھ سیشن تھے. میں نے کہا ٹائم ملا تو صحیح ہے، آج کر دوں گا، ورنہ معذرت کر کے کل 2 سیشن کر دوں گا ایک ساتھ. بہرحال وقت نکل آیا، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ وقت نکلتا ہے. تو آج ہم نے سورۃ العلیٰ کی آیت نمبر 14 کو چوز کیا ہے. اس کے ہو سکتا ہے ایک آیت اور اسی کی آیت لے لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہو گیا. تو یہ زیادہ تر جگہ یہ ترجمہ لکھا ہوا، لیکن کئی جگہ پر میں نے جب دیکھا تو افلاح کے معنی میں انہوں نے لیا کہ اس نے فلاح پائی، اور تزکا کا مطلب لیا انہوں نے تزکیہ. تو بس یہاں سے میں نے پک کر لی بات. صحیح ہوگی بات. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بہت ہی کی پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اس نے کامیابی پائی، اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ کر لیا. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کی ٹریننگ کرنا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کو ٹریننگ ہی بولنے لگے ہوئے ہیں نا. تو جس نے اپنی ٹریننگ کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنی ٹریننگ نہیں کی وہ کامیاب نہیں ہوا. بڑی سادہ سی مثال لیتا ہوں. میرے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں لوگ آتے ہیں، پروفیشنلسٹ ہوتے ہیں سارے. ایون یقین کریں، جیسے نہانا چاہیے، باتھنگ ہونی چاہیے، ویسے باتھنگ نہیں ہے. جیسے واش روم میں بیٹھنا چاہیے ویسے نہیں بیٹھتے. جیسے باتیں کرنا چاہیے ویسے نہیں بات کرتے. جیسے بچوں کو پکارنا چاہیے ویسے نہیں پکارتے. جیسے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ویسے نہیں بیٹھتے. جیسے پیشنٹ کو ڈیل کرنا چاہیے ویسے نہیں ڈیل کرتے. جیسے کاروبار کرنا چاہیے ویسے نہیں کاروبار کرتے. جیسے کھانا کھانا چاہیے ویسے نہیں کھانا کھاتے. جیسے سونا چاہیے ویسے نہیں سوتے. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے ٹریننگ لی. میں کہتا ہوں ہر چیز کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے. بہت عجیب بات کرنے جا رہا ہوں لیکن حقیقت پہ مبنی ہے. اگر آپ نے کسی سے کھانے کی ٹریننگ لی ہے تو آپ کو آتا ہوگا کھانا. میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آئے جو کہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں شلوار کو صحیح سے بیلنس کرنا نہیں آتا پہنتے ہوئے. میں نے کہا کبھی کسی سے پوچھا؟ کہتے شرمندگی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. میں نے کہا میں نے اپنے والد صاحب سے باقاعدہ سیکھی تھی. اس پہ 1000 بند جو ڈالا جاتا ہے یہ کیسے بیلنس کیا جاتا ہے. ابو جب کھانا کھایا کرتے تھے، یقین کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ ابو جب کھانا کھاتے تھے نہ سالن کم پڑتا تھا نہ روٹی کم پڑتی تھی. اتنی کیلکولیشن سے کھانا کھاتے تھے کہ روٹی اور سالن ایک ساتھ ختم ہوتا تھا. تزکیہ، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کی ٹریننگ کی. کبھی ٹریننگ والا شخص جو ہے وہ بہکے گا نہیں. اگر میں نے جانا ہے کسی جگہ پر، اگر میں نے کیٹل فارم جانا ہے، کیا ہوتا تھا ابو کی پینشن لینے کے لیے میں جایا کرتا تھا تو میرے گھر والے کہتے تھے یار تم نے موکل رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار میں خود ہی موکل ہوں، میں نے کیا موکل رکھنے ہیں. کہتے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے کہا یار میں بہکتا نہیں ہوں. میں یہاں سے سیدھا جاتا ہوں پوسٹ آفس، بکس دی، واپس آ گیا. وہ مجھے کہتا ہے 2 گھنٹے کے بعد آنا، 2 گھنٹے کے بعد سیدھا جاتا تھا پوسٹ آفس، پینشن لی، واپس آ گیا. بہکنے والا شخص مال و متاع بھی ضائع کرتا ہے، وقت بھی ضائع کرتا ہے. تو کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ کا مطلب جس نے اپنی ٹریننگ کی. آگے دیکھیں، اور اپنے رب کا نام یاد کیا کرو، پھر نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ناکام ہوتا ہے وہ شخص. یقین کریں یہ ایسا نہیں کہ میں نے صرف وی لاگ کرنا ہے تو میں یہ چیز بولوں کہ ناکام ہوتا ہے وہ شخص. نہیں، وہ شخص یقیناً ناکام ہوتا ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. دنیا ایک ایسی چیز ہے، معذرت کے ساتھ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھیں. دنیا ایک ایسی معشوق ہے یا دنیا ایک ایسا عشق ہے جو کہ صرف
تم سے لذت لینے کے لیے تمہارے قریب ہے. جب تمہارے سے اس کی لذت ختم ہو گئی تو وہ دوسرے کے قریب ہو جائے گی. اگلی آیت میں حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے. حقیقت ہے کہ جس نے آخرت کی فکر کی اس کی دنیا بھی بہتر ہو گئی، اور جس نے دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دیا اس کی دنیا بھی رسوا ہوئی، ان کی آخرت بھی رسوا ہوئی. بے شک یہی پہلے صحیفوں میں ہے. پڑھا کریں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا کریں، ریڈنگ ہیبٹ لائیں اپنے اندر. جس شخص کی ریڈنگ ہیبٹ اچھی ہوگی وہ نصیحتیں سمجھنے والا ہوگا. میں نے اپنے بھتیجے کا نام ورقہ رکھا تو پوچھا کہ آپ نے ورقہ کیوں رکھا؟ میں نے کہا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے وہ چچا تھے ورقہ بن نوفل، جنہوں نے نابینا ہو گئے تھے لیکن صرف سن کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بشارت دی. وجہ کیا ہے؟ کئی زبانوں کے عالم تھے تو دور تک دیکھ سکتے تھے، نابینا تھے، اندھے نہیں تھے. فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر. سمجھنے والی باتیں ہیں. آپ لوگ چوائس آف ورڈ جیسے لیتے ہو، بچے کے ساتھ نہ پیار کرنا آتا ہے نہ غصہ کرنا آتا ہے. تو زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا. سمجھ آئے تو ضرور شیئر کیا کریں. یہ کیا ہے، صدقہ بھی ہے، واجب بھی ہو جاتا ہے. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم. تاخراتوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور تاخراتوں میں جاگا کریں، عبادت کیا کریں. 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے. السلام علیکم.